أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات پس جب آ گئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیاں لے کر، قالوا ما ھذا الا سحر مفتری، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا، معجزے کو جادو کہہ دیا۔ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے نہیں سنا اس طرح کا کلام، اس طرح کی باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد میں، آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس بندے کے بارے میں جو آیا ہے ہدایت لے کر اس کی طرف سے، صحیح دین لے کر آیا ہے۔ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور میرا پروردگار اس کے بارے میں بھی خوب جانتا ہے جو انجام کے اعتبار سے، آخرت کے گھر کے اعتبار سے بہترین ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، فرعون نے کہا اے میرے درباریوں، میں نے تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی رب نہیں دیکھا، کوئی الہ نہیں جانتا، میں کسی بارے میں نہیں جانتا۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، پس فرعون نے کہا جلاؤ میرے لیے اے ہامان، آگ جلاؤ، گارا بناؤ۔ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، پس گارے کی اینٹیں بناؤ، پھر ان اینٹوں کے ذریعے میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، محل بناؤ، تاکہ میں جھانکوں موسیٰ کے الہ کی طرف، میں دیکھوں تو صحیح نا موسیٰ کے خدا کو کون ہے وہ۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 36، 37 اور آیت نمبر 38 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور پھر کچھ نشانیاں عطا کی۔ 2 معجزے اور 2 نشانیوں کا ذکر آپ نے سنا ہے۔ ایک لاٹھی پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتی، اور دوسرا معجزہ کہ اپنے گریبان میں اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے اور واپس نکالتے تو وہ چمک رہا ہوتا تھا، پہلے جیسا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نشانیاں عطا کرنے کے بعد فرمایا میرے پیغمبر اب جاؤ فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، انہیں دعوت دو، اگر وہ نہ مانیں تو میری یہ نشانیاں ان کو دکھا دینا، یہ جو معجزے ہم نے آپ کو دیے ہیں یہ ان کو دکھانا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پروردگار آپ کا حکم ہے تو میرے اوپر لازم ہے، میں نے تو کرنا ہے، لیکن کچھ کمزوریاں اپنی گنوانے لگ گئے۔ یا اللہ یہ مسائل ہیں، ان چیزوں کا ڈر ہے۔ پہلا یہ کہ میں نے ان کا بندہ قتل کیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں پہنچتا جاؤں تو وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تقریر کروں گا، میں پیغام پہنچاؤں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس وقت فرعون جو اپنے آپ کو اعلیٰ رب کہتا ہے، اس کا اور اس کی رعایا اور اس کے شان و شوکت، اس کی وجہ سے کچھ میرے اوپر بوجھ پڑے اور جس کی وجہ سے میری تقریر جو ہے وہ صحیح نہ ہو سکے، تو اس لیے یا اللہ میرے ساتھ کوئی ایسا مقرر اور معاون بھی بھیجیے جو میں تقریر کروں تو وہ میری تائید بھی کرتا رہے۔ اس لیے خطباء کہتے ہیں نا اپنی تقریروں میں جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بار بار سامعین کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بولتے رہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھی تو ہو جو میری تائید کرے، میری تقریر کی تائید کرے۔ تقریر اچھی ہوتی ہے، جب کوئی تائید کرنے والا ہو نا تقریر اچھی ہوتی ہے، اور اگر مقرر کے سامنے خطیب کے سامنے عوام ہو نا خاموش بیٹھنے والی تو پھر وہ مقرر نہیں بول سکتا۔ جس طرح کہ جب بچہ روئے نہیں نا تو ماں کا دودھ نہیں اترتا، اسی طرح مقرر کے سامنے بیٹھنے والے سامعین جب تک بولے نہیں اس وقت تک مقرر کے دماغ میں کچھ نہیں اترتا۔ وہ بولتے ہیں تو اللہ تعالی مقرر کے دماغ اور ذہن کے اندر اپنی طرف سے ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ جو سامعین کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اس لیے مقرر جب بول رہا ہو تو سامعین کو بھی چاہیے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے، کوئی گل سمجھ آ رہی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو مانگا
کہ یا اللہ میرے ساتھ ان کو بھیج دیجئے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر، ہم آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑے، مصر میں پہنچتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے منتظر تھے، کیونکہ اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا، تو وہ انتظار میں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں، پھر ہم مل کر جو ہے وہ فرعون کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو جیسے اے سی کی ہوا لینے کا شوق ہے، اسی طرح قرآن سننے کا بھی شوق اللہ تعالیٰ ان میں پیدا فرما دیں۔ اے سی چل رہا ہو نا ماشاءاللہ، درس قرآن میں کافی لوگ بیٹھے ہیں، اے سی کی ہوا کا شوق ہے نا، لیکن قرآن کے سننے کا شوق نہیں۔ اے سی بند ہو جائے سارے بھاگیں گے، سارے بھاگیں گے۔ اب دیکھیں عصر کے بعد 3 سے 4 منٹ کی ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے نا؟ ہم نے تو پہلے ہی پڑھ رکھی ہیں، چلو ہماری دوبارہ دہرائی ہو رہی ہے، ہم نے تو ساری پہلے پڑھی ہوئی ہیں، سبقن پڑھی ہیں، استادوں سے پڑھی ہیں، لیکن فائدہ ان کا ہے جن کے لیے وہ اب پڑھی جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ بھاگتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی جلدی ہوتی ہے پیچھے، جو 4 منٹ ایک اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سن سکتے اور محبت کے دعوے کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اور کہتے ہیں جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور اس رسول کا ایک فرمان سننے کے لیے قربانی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے قرآن پر اگر کوئی ضرب لگے، کوئی گستاخی کرے تو چوکوں میں آ جاتے ہیں، ہم جان دیں گے، ہم جان دیں گے۔ او بھائی اس کو پڑھے گا کون؟ اگر صاحب اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں تو پڑھنا فرشتوں نے ہیں۔ اس لیے قرآن کو پڑھیں، اس کا شوق پیدا کریں، بچوں کو پڑھائیں تاکہ کوئی گستاخ قرآن کی گستاخی نہ کر سکے۔ چوکوں میں ریلیاں نکالنے سے گستاخ نہیں بند ہوتے، وہ تو پھر کریں گے وہ پھر۔ جب تک قرآن سے محبت کرنے والے لوگ پیدا نہیں ہوں گے اس وقت تک کفار قرآن کی گستاخیاں کرتے رہیں گے، ان کا تو شیوا ہے۔ وہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے وہ اسی کوشش میں ہے کہ ہم کسی طریقے سے قرآن کو بند کریں، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان کی کوشش تھی قرآن بند ہو جائے، قرآن کی دعوت بند ہو جائے، قرآن کی تعلیم و تعلم یہ بند ہو جائے، وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ان کو ناکام بنانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کے ساتھ لو لگائیں، قرآن کا شوق پیدا کریں۔ اے سی نہ بھی چل رہا ہو تو مسجد بھری ہوئی نظر آنی چاہیے۔ اگر بازار کے چوک میں ٹی وی لگ جائے، سکرین لگ جائے اور کہا جائے کہ آج پاکستان کا میچ ہے کسی ملک کے ساتھ، تو آپ کو چوک میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور کہا جاتا ہے بھئی درس قرآن ہے تو ساری مسجد خالی ہے، جدھر مرضی بیٹھ جاؤ، جگہ ہی جگہ ہے۔ اس لیے اپنے ذوق کو، اپنے شوق کو بدلیے۔ ہم مسلمان ہیں، کوئی کافر نہیں ہے، اور یہ قرآن اللہ نے مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ کفار تو وہ اس کو مانتے ہی نہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے مسلمان ہو جائے وہ مانتا ہے۔ اس لیے جب مسلمان بھی نہ مانیں گے تو پھر کفار تو گستاخیاں کریں گے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے حضرت ہارون کو لے کر، فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات۔ جب موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں ہماری واضح دلیلیں لے کر، یہ جو نشانیاں ہیں موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، یہ معجزے لے کر حضرت ہارون کے ساتھ پہنچے۔ بعض جگہوں پر حضرت ہارون کا بھی ذکر ساتھ آتا ہے اور بعض جگہوں پر اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ جو جگہ ہے، یہ مقام ہے، یہاں پر اکیلے ذکر ہے، لیکن حضرت ہارون بھی ساتھ تھے۔
قالوا ما هذا الا سحر مفترا، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر دعوت دی اور نشانیاں دکھائیں تو قوم والوں نے آگے سے کہا یہ جادو ہے گھڑا ہوا، یہ کیا ہے؟ جادو ہے، معجزوں کو جادو کہہ دیا، معجزوں کو جادو کہہ دیا۔ فرعون نے کہا نہیں یہ تو جادو ہے۔ اور پھر آپ نے اس سے پہلے سورۃ الشعراء میں بھی پڑھا، سورۃ طٰہٰ میں بھی پڑھا کہ یہاں پر تو اجمال ہے نا، مختصر اللہ نے بیان فرمایا، وہاں پر تفصیل ہے۔ گئے پھر دعوت دی، دعوت کیا تھی؟ ایک تو رسالت کی دعوت تھی، پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا، اور دوسری کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ تو یہ دعوت دی تو آگے سے فرعون نے کہا جب نشانیاں دکھائیں یہ تو جادو ہے، پھر اس نے جادوگر بلائے، اکٹھے کیے، چنانچہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ نشانی دکھائی، جادوگر ہار مان گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں، یہ سچا معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب ہوتا ہے جو اگلے کو عاجز کر دے، جو انسان کو عاجز کر دے۔ جادوگر عاجز ہو گئے اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، ربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے۔ لیکن فرعون کو سمجھ نہ آئی، فرعون کو سمجھ نہ آئی، وہ پھر بھی اپنی شان و شوکت کی جو ہے وہ محبت میں انکار ہی کرتا رہا۔ بس پیار تھا نا دنیا سے، دنیا سے جب پیار ہو جائے پھر دین کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، پھر دل میں دین کی محبت نہیں رہتی۔ تو کہنے لگا یہ جادو ہے اور ہم نے ایسا جادو آج تک نہیں سنا۔ ایک تو یہ ہے کہ جادو نہیں سنا، یا پھر مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کا پیغام توحید جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سنائی۔ کہنے لگا کہ ہم نے آج تک یہ جو باتیں، یہ جو دعوے کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ دعوے آج تک ہم نے اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنے، یہ آج پہلی دفعہ سنا رہا ہے۔ حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اللہ کا پیغام سنا چکے تھے، جیسا کہ قریش مکہ جو تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ نبی علیہ السلام نے جب اللہ کا پیغام سنایا، مسئلہ توحید بتایا، سمجھایا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ آج نئی نئی باتیں کرتا ہے، ہم نے آج تک اپنے آباء و اجداد سے ایسی باتیں نہیں سنی ہیں کہ الہ صرف ایک ہے، رب صرف ایک ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کہتا ہے کہ سب الہوں کا ایک الہ بناؤ، الہ صرف ایک ہے، اور یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے کہ صرف ایک کو سجدہ کرو، صرف ایک کے نام کی نظر و نیاز دو، صرف ایک کے نام کی منت منوتی، صرف ایک کوئی اپنا بگڑی بنانے والا، حاجت روا، اپنا مشکل کشا، مددگار، ایک کو سمجھو، یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے، اور ایسی عجیب بات ہے جو آج تک ہم نے نہیں سنی۔ یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے، حالانکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بات کر چکے تھے، کیونکہ قریش مکہ کہتے تھے نا ہم ابراہیمی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو یہ دعوت دے چکے تھے پہلے کہ الہ ایک ہی ہے صرف۔ تو یہ فرعون نے جھوٹ بولا کہ آج تک ہم نے ایسی بات نہیں سنی، ایسی گفتگو، ایسی کلام نہیں سنی، بلکہ اس سے پہلے بھی مصر والے سن چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، حضرت موسیٰ فرمانے لگے میرا رب خوب جانتا ہے جس کو اس نے اپنی طرف سے ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ تو اگرچہ میری نبوت کو نہیں مانتا، لیکن جس نے مجھے نبوت سے نوازا ہے اسے تو پتہ ہے نا کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور کس کے لیے جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے، کامیابی کس کے لیے ہے۔ اور فرمایا ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔
فرعون تو ظالم ہے اور تیرے لیے کبھی فلاح نہیں ہے، کبھی تیرے لیے کامیابی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو گفتگو ہے، یہ جو جواب ہے، یہ جواب بڑا نرم جواب اور بڑا بہترین جواب تھا۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تھے فرعون کی طرف اور حضرت ہارون بھی ساتھ تھے، تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا میرے پیغمبر فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، میرے پیغمبر ان سے بات کرنا لینا، نرمی والی بات، نرم بات کرنا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیے، جواب کتنا نرم جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور ایک عالم کی شایان شان بھی ایسے ہی جواب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ جواب میں گالیاں نکال رہا ہوں، اگر اسے کوئی برا بھلا بھی کہتا ہے تو اس کا جواب مہذب ہونا چاہیے۔ فرمایا وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو آپ نے سنا ہے جادوگر بھی جو ہے وہ ایمان لے آئے، اسی طرح اور بھی ایمان لے کر آنے والے لوگ ہیں، قوم ایمان لا رہی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا فرعون نے، تو اس نے قتل کا منصوبہ بنایا اور کہنے لگا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اپنی قوم کو کہتا ہے کہ میں نے اپنے علاوہ کوئی رب نہیں دیکھا آج تک، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا بھی کوئی رب ہے، میرے سوا بھی کوئی الہ ہے، اس لیے موسیٰ کی باتوں میں نہ ہو، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اپنی عوام کی جو ہے نا وہ خیر خواہی کے طور پر ان کے سامنے یہ کہہ رہا ہے، عوام سمجھے گی کہ بڑا خیر خواہ ہے فرعون ہمارا، اس لیے جو ہے یہ ہماری ہمدردی میں یہ کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میں نے آج تک کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہوں میں کسی، اگر میں جانتا ہوتا تو میں تمہیں بتاتا۔ لیکن کہنے لگا فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، حامان میرے لیے آگ جلاؤ، آگ جلاؤ، اس میں گارا ڈالو، اینٹیں بناؤ اور ان اینٹوں کے ذریعے ایک محل بناؤ، عالی شان اتنا اونچا محل بناؤ تاکہ میں اس الہ کو دیکھوں تو صحیح جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جس رب کی باتیں کرتے ہیں میں اس کو جھانک کر دیکھوں تو صحیح وہ کہاں ہے، وہ کون ہے۔ لیکن مفسرین کرام، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون نے جو حامان کو حکم دیا تھا، فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اس کا نام فرعون نہیں تھا، حامان جو ہے یہ وزیر کو کہا جاتا تھا، حامان اس کا وزیر تھا۔ تو اس کو حکم دیا کہ آگ جلاؤ، محل بناؤ، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں محل بنایا گیا، ایک عالی شان اونچا محل بنایا گیا، لیکن صحیح راجح قول یہ ہے کہ محل نہیں بنایا گیا، محل نہیں بنایا گیا، جیسا کہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، ایک مقام، کہ اس مقام سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فرعون نے یہ جو حامان کو محل بنانے کا حکم دیا تھا یہ وقتی تھا، تاکہ جو ہے وہ یہ جو معاملہ بنا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا یہ رفع دفع ہو جائے، یہیں بات ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانا چاہتا تھا، محل نہیں بنوایا تھا۔ تو اس کا ذکر سورۃ المؤمن کے اندر ہے۔ ہاں جی، صفحہ نمبر 565، صفحہ 565، سورۃ المؤمن، آیت نمبر 23۔ آیت نمبر 23 فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر وسلطان مبین، واضح دلیلیں دے کر، الی فرعون و حامان، فرعون اور حامان کی طرف، وقارون اور قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب، انہوں نے کہا یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، جھٹلا دیا۔ جادوگر کہا معجزوں کے حوالے سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزے دکھائے تو کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے، اور جھوٹا کہا نبوت کے حوالے سے، کیونکہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو وہ بدمعاش کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے نبوت کا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پس جب آ گئے ان کے پاس حق کے ساتھ ہماری طرف سے، دین حق لے کر آئے، قَالُوا، کہا انہوں نے، فرعون نے، حامان نے، ان کے درباریوں نے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے موسیٰ پر، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو، یعنی جو حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں نا ان کے بیٹوں کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ ایک بیٹوں کو، لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت دیا تھا، اور پھر اس نے یہ معاملہ رفع دفع کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ پھر یہ جو لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا حکم۔ پھر دوبارہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، نبی بن کر آئے، تو جو لوگ ایمان لا رہے تھے، اب دوبارہ فرعون نے حکم جاری کیا کہ ان ایمان والوں کے بیٹوں کو جو ہے وہ کیا کر دو؟ قتل کرو، تاکہ یہ کمزور ہو جائیں اور میرا مقابلہ نہ کر سکیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور فرمایا کہ کافروں کی تدبیریں بے اثر ہوتی ہیں، کافروں کی تدبیریں بے اثر ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے خلاف یہ تدبیر کر رہا تھا نا فرعون کہ ان کے بچوں کو قتل کیا جائے تاکہ یہ کمزور ہو جائیں، مضبوط نہ ہو پائیں، یہ اس کی تدبیر تھی ایک۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کافروں کی تدبیریں بے اثر ہوتی ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، ہاں فرعون کہنے لگا چھوڑیے مجھے، میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام کو، میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام کو، پیچھے ہٹ جاؤ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالوں گا۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، جس رب کا یہ کہتا ہے اس سے مدد مانگے، میں اب اس کو قتل کروں گا۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل ڈالیں گے۔ میں ڈرتا ہوں کس بات سے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل دیں گے، یعنی تمہارا دین اب تو یہ ہے کہ تم مجھے رب مانتے ہو ہیں اور ساری نظر و نیاز مورتیوں کی دیتے ہو، ان بتوں کو سب کچھ مانتے ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اثر تم پر ہوگا، تم یہ دین چھوڑ کر صرف ایک رب کے پجاری بن جاؤ گے۔ یہ ڈر تھا فرعون کو۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین کے اندر کوئی فساد برپا کرے گا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے میں اپنے اور تمہارے سب کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، من کل متکبر اللہ، ہر خر دماغ، ہر متکبر شخص سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو روزے حساب پر، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ میں فرمایا کہ ہر اس شخص سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون نے کہا کہ پکار اپنے پروردگار کو، میں تو اب قتل کروں گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ نہ پکارا، یا کسی اور کو پکارا؟
یہ تو نہیں کہا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی پہنچیے میری مدد کو، یا علی مدد تو نہیں کہا، یا حسین مدد تو نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ اور مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا کفر ہے، شرک ہے، صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، باقی سب شرک و بدعت۔ حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے، حضرت علی مدد کو نہیں پہنچ سکتے، حضرت حسین مدد کو نہیں پہنچ سکتے، شیخ عبد القادر جیلانی مدد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے جب بھی مشکل آئے تو صرف ایک ہستی کو پکارا کریں جو حضرت موسیٰ کی بھی مدد کرتی ہے فرعون کے سامنے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں مدد کرتا ہے، اور جیل سے نکال کر، بند کوٹھریوں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اسی سے مدد مانگا کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی۔ اب یہاں تک دیکھیں فرعون کے قتل کے منصوبے، فرعون قتل کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے، لیکن آگے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے رجل مومن کا ذکر شروع کر دیا، وہ قتل کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ جو قتل کے منصوبے اس نے بیان کیے تھے وہ بنائے نہیں گئے ہیں، اور باقی جو اس نے اس وقت باتیں کی تھی، اسی طرح دربار جو محل بنانے کی اس نے بات کی، وہ بھی بنایا نہیں گیا، بلکہ ایک دفع کرنے کے لیے اس وقتی جو ہے وہ معاملے کو جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے اور لوگوں کی توجہ حضرت موسیٰ سے ہٹانے کے لیے یہ بات اس نے کی۔ کہنے لگا حامان کو کہ میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ جو ہے میں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو تو دیکھوں کون ہے وہ، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور کہنے لگا بے شک میں موسیٰ علیہ السلام کو اس دعوے میں جھوٹا سمجھتا ہوں۔ کس دعوے میں؟ کہ اللہ صرف اور صرف رب اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے موسیٰ کا، اس میں میں جھوٹا سمجھتا ہوں۔ نبی کو جھوٹا کہا تو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کیا۔ اس لیے نیک لوگوں کے حق میں انسان کے دل میں محبت ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔